تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام. آمین یا رب العالمین. امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت و ایمان و تقوی کے بہترین حالتوں میں موجود ہوں گے انشاءاللہ کریم. آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا مطالعہ کریں گے. چلائے اس میں دیکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کلام کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کافروں کو صحابہ کرام کی طرح عبادت کرنے کا، ایمان لانے کا حکم دیا ہے، لیکن منافقین اور کفار کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح کیوں ایمان لائیں، وہ تو احمق ہیں. احمق انہوں نے اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور کفار کی نظر میں یہ وہ بہت بڑے بیوقوف تھے کہ انہوں نے اپنے بیوی بچے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا. لیکن وہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کا معیار کیا ہے، ان کا لیول کیا ہے. صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. یہ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہی جنت کا انعام دے دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے تقویٰ کا معیار یہ تھا کہ وہ پھر بھی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. لیکن منافقین کہتے تھے کہ ہم کیوں ان کی طرح ایمان لائیں، یہ تو بیوقوف ہیں. منافقین جو تھے نا وہ بہت ہی مغرور لوگ تھے، وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، وہ سرے سے ایمان نہیں لا سکتے تھے کبھی، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوئی تھی. وہ بس دین میں جو ہے نا وہ نقص نکال رہے تھے، وہ ہر طرح کی غلط کاموں میں ملوث تھی. انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا، دین کو مذاق بنا رکھا تھا. جب انہوں نے صحابہ کرام کا انکار کیا نا، ان کو بیوقوف کہا نا، تو انہوں نے سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. کیونکہ ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کیا ہے. مطلب جب انہوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا، وہ ان کے منکر ہوئے، تو ڈائریکٹلی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے منکر بھی ہو گئے، تو وہ ایمان سے خارج ہو گئے. وہ انکار کر دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا. یہاں پہ منافقین کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے وہ دوسروں کو ہی، صحابہ کرام کو ہی بیوقوف کہہ رہے ہیں. لیکن صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ترین لوگ ہیں. وہ نہیں جانتے ہیں صحابہ کرام کا لیول کیا ہے، وہ بس ان کو بیوقوف کہہ دیا انہوں نے. بس ان کی نظر میں بس یہی ہے ان کی عزت، یہی ان کی نظر میں دین ہے. ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو سعد خدری سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی ایک صحابی کے مد، مطلب ایک چھوٹی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اس حدیث سے ہمیں صحابہ کرام کا لیول، ان کے معیار کلیئرلی واضح ہو رہا ہے. یہاں صرف اس آیت میں منافقین یا کافروں کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ کی طرح ایمان لائیں، بلکہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی ایک پاتھ بتا دیا، ہمیں ایک فارمولا بتا دیا کہ آپ لوگوں نے بھی صحابہ کرام کی طرح عبادت کرنی ہے، ان کی طرح دین پہ ایمان لانا ہے. تو اس آیت سے ہمیں خوب واضح ہو رہا ہے کہ ہم نے کس طرح عبادت کرنی ہے، کس طرح ہم نے اپنے دین کو پریکٹیسائز کرنا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ترجمہ: اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں،
اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بھرا دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک دفعہ منافقت کو بیان کیا ہے، کافروں کی منافقت کو ڈسکلوز کر دیا، ان کی چالوں کو بیان کیا ہے کہ جب وہ ان مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم اب مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن جب وہ اپنے بڑوں کے پاس مطلب اپنی جیسوں کے اپنی قوم کے پاس جاتے تھے، شیطانہم مطلب شیطانوں کے پاس، جنوں کے پاس، جیسے وہ خود ہیں، شیطانہم شیطان سے نکلا ہے لفظ، جس کے مطلب رحمت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، مطلب کافر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اور جو ان کے بڑے ہیں، جن کے قوم کے لوگ ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ مطلب یہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ منافقت کرنے سے باز نہیں آتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو صرف ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، کیونکہ جب وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے، تم تو ہمارے ساتھ ہو، تو لیکن وہ جا کے کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے پاس بیٹھے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ مطلب وہ لوگ دوغلے تھے، دو چہرے۔ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جن کے دنیا میں دو رخ ہوں گی، آخرت میں ان کی دو زبانیں ہوں گی اور وہ بھی آگ کی۔ یہ منافقین لوگ جو ہیں نا یہ فتنے میں ڈالنے والے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو لوگ تمہیں فتنے میں ڈالیں ان سب سے دور رہو کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ مطلب کفار منافقین گمراہی کی طرف ہیں، گمراہی کی راہ میں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ صحابہ کا انکار کرتے ہیں اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں وہ گمراہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں۔ پھر اس آیت میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بھرا دیتا ہے۔ مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں ضرور دیتا ہے، دنیا یا آخرت میں ان کے غلطیوں کی سزائیں اور وبال ان کو ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی اور مذاق کا ان کے بدلہ ضرور دے گا۔ ابھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے کہ تم نے جتنے بھی گناہ کرنے ہیں کر لو، آخر میں تم نے آنا تو میرے پاس ہی ہے، سزا ملے گی تمہیں میرے سے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کے بدلے میں انسان کو ڈھیل دیتا ہے۔ جب انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے نا، ایک گناہ کے بدلے میں دوسرا گناہ ہوتا ہے، دوسرے گناہ کے بدلے میں تیسرا گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ ہوتا جاتا ہے، ایک گناہ کی سزا میں اس سے دوسرا گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک گناہ کی سزا پہ اس سے دوسرا گناہ کرواتا ہے۔ اس طرح وہ گناہوں کی دلدل میں اس قدر پھنس جاتا ہے نا کہ اسے آخرت کی ہوش نہیں رہتی ہے کہ اس نے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کل آخرت میں اس نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا، اس کے پاس اعمال نامہ آئے گا، پھر جب وہ اعمال نامہ اپنا دیکھے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو اتنے گناہ نہیں کیے تھے، یہ کہاں سے اتنے زیادہ گناہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بدلے میں انسان کو ڈھیل دیتا ہے کہ تم نے جتنے دنیا میں گناہ کرنے نہ کر لو، تم نے سزا تو ملنی ہے، تم نے آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک انسان کی رسی کو ڈھیل دے دیتا ہے نا تو پھر جب اس کو کھینچتے نا اس رسی کو اللہ تعالیٰ تو انسان اتنی بری طرح گرتا ہے نا کہ اس سے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب انسان اپنے گناہوں کے اس پہ شرمندہ ہو جاتا ہے نا دنیا میں، جب اس کو ٹھوکریں لگتی ہیں دنیا سے، تب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے۔ پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کے پاس ٹوٹا بکھرا ہوا جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے اس کو سنبھال لیتا ہے جیسے کبھی اس کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دنیا سے ٹھوکریں کھانے کے بعد انسان آخر میں روتا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی و مددگار ہے اور ہمیں اس کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ آخرت ہی ہے، آخرت میں ہی ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں ابھی بھی ٹائم ملا ہوا ہے نا تو اس وقت کو غنیمت جانیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کریے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور توبہ کے لیے وقت ملنا یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اگر گناہ کے وقت ہمیں موت آ جائے نا تو پھر ہم گناہ گار ہیں، ہم تو دوزخی ہوئے، گناہ کرتے ہوئے ہمیں موت آئی ہے۔ تو اگر گناہ کرتے ہوئے ہمیں موت نہیں آئی اور ہمیں توبہ کا وقت مل گیا نا تو اس وقت کو غنیمت جانیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگیے، کیونکہ ہمیں اگلے سانس کا نہیں پتہ ہے۔ ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سانس دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے ہمیں یہ سانس دیا کہ ہم یہ زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے اور قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا سکون بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی پریشانی اور کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ کریم اگلی آیت کے ساتھ بشرط زندگی پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔